بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ جو اسٹڈی سرکل اور اسٹڈی ریڈنگ دعوت سے متعلق ہمارے زون میں شروع کی گئی ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور مجھے آپ کے سامنے سورہ رعد کی آیت نمبر 19 سے 25 سے متعلق کچھ باتیں یہاں پیش کرنی ہیں۔ محترم سامعین، یہ جو سورہ رعد ہے، سورہ رعد قرآن مجید کی 13 نمبر کی صورت ہے، 13 نمبر کی صورت ہے۔ یہ سورہ یوسف کے بعد ہے اور سورہ ابراہیم سے پہلے ہے۔ بالکل ابتدائی صورتوں کے اندر یہ سورہ موجود ہے۔ یہ صورت عام طور پر اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ صورت مکی صورت ہے۔ صرف چند لوگ ایسے ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، البتہ اکثریت کا اتفاق اس پر ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کی صرف چند آیتیں ایسی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اکثر و بیشتر حصہ وہ ہے جو اس سورہ کا مکہ میں نازل ہوا ہے۔ یہ صورت بہت زیادہ طویل صورت نہیں ہے، مختصر صورت ہے، صرف 43 آیتوں پر مشتمل ہے اور 6 رکوع اس میں موجود ہے۔ اس سورہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر ایک تو اس سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور اس سورہ کے اندر آیت سجدہ بھی موجود ہے، اور اپنے لحاظ سے یہ صورت ایک بہت ہی منفرد اسلوب رکھتی ہے۔ اس سورہ کا پورے تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا جانا بہت ضروری ہے۔ سورہ رعد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ رعد کا جو استعمال کیا ہے، وہی اس سورہ کا نام بھی موسوم کیا گیا ہے۔ رعد کا معنی ہوتے ہیں بادل کی گرج، اور بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ رعد ایک فرشتے کا بھی نام ہے جو بادلوں کی ذمہ داریوں پر مامور کیا گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ جو آیتیں ہماری یہاں موجود ہے اس پر آنے سے پہلے اس کی ایک سلسلے وار پورے نظم پر غور کریں گے۔ یہ جو نظم اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت اہم ہے اور بہت ہی غیر معمولی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس سورت کا جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور یہ حروف مقطعات جو اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ الف لام میم را ہے۔ قرآن مجید کے اندر الف لام میم را کسی بھی سورہ کے شروع میں نہیں استعمال ہوا، صرف سورہ رعد کے شروع میں۔ اکثر و بیشتر صورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں الف لام میم اور الف لام را کا استعمال ہے، لیکن یہی ایک واحد صورت ہے سورہ رعد جس کے اندر میم کا اضافہ ہے۔ اس میں آپ اگر غور کریں تو یہ جو پوری صورتیں ہیں، اس سے پہلے کی آپ صورت میں اگر جائیں تو وہ سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف کے اندر بھی حروف مقطعات سے ہی شروعات کی گئی ہے، وہاں پر الف لام را کا استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ ہود اس سے پہلے ہے، سورہ ہود کے اندر بھی الف لام را کا استعمال ہے، وہیں سے حروف مقطعات سے سورہ ہود بھی شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس اس سے پہلے ہے سورہ ہود سے، وہ بھی حروف مقطعات ہی سے استعمال ہوتی ہے، اس کا بھی سیم الف لام را ہے۔ یہ جو صورت ہے، ان تینوں صورتوں کے بعد سورہ یوسف کے بعد چوتھے نمبر پر سورہ رعد آتی ہے جس میں الف لام میم را ہے۔ اس کے بعد میں سورہ ابراہیم آتی ہے اور سورہ ہجر آتی ہے۔ ان سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر میں بھی پہلے کی صورتوں کی طرح الف لام را ہی ہے،
गोया ये 6 सूरतें ऐसी है जो पूरा एक सेट ऑफ पैटर्न है जिसके अंदर हुरूफ मुकत्ताआत से शुरुआत की गई, और हुरूफ मुकत्ताआत में सूरह राद के अलावा तमाम की शुरुआत अलिफ लाम रा से की गई। यहाँ आप गौर करें कि हुरूफ मुकत्ताआत से मुताल्लिक बहुत सी आरा मुफस्सिरीन की बयान हुई है, मैंने अक्सर जगहों पर उनका जिक्र भी किया है। एक जो राय हमें बहुत इंटरेस्टिंग इमाम फराही रहमतुल्लाह अलैह की मिलती है वो ये है कि उनका ये कहना है कि ये हुरूफ मुकत्ताआत जो है बहुत अहम है, और अरबी जो है ये इब्रानी ज़बान से माखूज है, और इब्रानी ज़बान के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स का जहाँ एक प्रोनाउंसिएशन होता है, जहाँ एक मतलब होता है, वहीं एक आइकॉनिक मीनिंग होता है। पूरे रात के अंदर भी जो हुरूफ मुकत्ताआत से शुरुआत की गई है उनमें भी जो अल्फाज हैं उनका एक आइकॉनिक मीनिंग है, उनका भी एक मतलब है। तो इसकी बहुत सी तफसीलात है, यहाँ मेरा ये मौजू नहीं है इसलिए मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा। अलबत्ता मैं आपको यहाँ इशारा कर देता हूँ कि सूरह राद से इन हुरूफ मुकत्ताआत का बहुत गहरा ताल्लुक है। सबसे पहले लफ्ज़ अलिफ को ले, अलिफ का जो इस्तेमाल है वो इब्रानी में गाय या बैल के सींग पर लिखे जाने के लिए किया जाता है, और दूसरा जो इसका इस्तेमाल है वो वाहिद के लिए किया जाता है, यानी उलूहियत के लिए किया जाता है, वहदानियत के लिए किया जाता है। यहाँ पर सूरह रात के अंदर आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला ने ये बात कही है, कुलिल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल कहार। यहाँ अल्लाह ताला का जिक्र किया गया और कहा अल्लाह ताला ने कि तुम कह दो कि अल्लाह ताला ही हर चीज का खालिक है, वह हुवल वाहिदुल कहार, और वो वाहिद है और कहार है। यहाँ उसी हुरूफ मुकत्ताआत का जो पहला लफ्ज अलिफ है उसके वाहिद का इस्तेमाल यहाँ किया गया। दूसरा जो लाम है, अलिफ लाम, लाम का जो इस्तेमाल है वो आम तौर पर इब्रानी में चरवाहे की जो लकड़ी होती है, जो स्टिक होती है, उसके लिए होता है। चरवाहा बकरियों को चराने के लिए जिस लकड़ी का इस्तेमाल करता है उसका इस्तेमाल आम तौर पर सिंबॉलिकली लाम ही की तरह इब्रानी में लिखा जाता है। तो उसके मतलब ये होते हैं कि चरवाहा, चरवाहे की लाठी, या चरवाहा सिखाने वाला या हिदायत देने वाला, ऐसा शख्स जिसको हिदायत के लिए मामूर किया जाए, उसका इस्तेमाल, उसका इशारतन इस्तेमाल, उसका मफहूमी इस्तेमाल लाम के अंदर पोशीदा है इब्रानी के अंदर। आप इसी सूरह के अंदर जाएं तो इसी सूरह की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने इसी बात को बयान फरमाया इन अल्फाज में कि वली कुल्ली कौमिन हाद, कि हमने हर कौम में एक हाद को भेजा है। हाद का मतलब होता है हिदायत करने वाला, हाद का मतलब होता है हिदायत और लोगों को सिखाने वाला, लोगों की हिदायत का इंतजाम करने वाला, उसी से लाम की तरफ इशारा होता है। उसके बाद में तीसरा जो लफ्ज है वो लाम है, अलिफ लाम मीम। मीम का जो इस्तेमाल है वो बहुत मारूफ है, और मीम का इस्तेमाल इब्रानी में पानी की लहर के लिए होता है। यहाँ पानी की लहर हो या पानी हो, जमा हुआ पानी हो, उसके लिए होता है। इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने 3-4 मरतबा लफ्ज माँ इस्तेमाल किया है। माँ का मतलब होता है पानी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नखीलिन सिनवानी वगैरह सिनवानी युस्का बिमा वाहिद, बहुत ही अहम जगहों पर इनका इस्तेमाल किया गया। कहा यह गया कि ये जो तुम दरख्त देखते हो, ये जो झाड़ तुम देखते हो, ये मुख्तलिफ तरह के हैं। कुछ वो है जो सिनवान है और कुछ वो है जो गैर सिनवान है, यानी बिल्कुल एक ही टहनी वाले हैं और कुछ मुख्तलिफ बहुत ज्यादा टहनियों वाले हैं। तो वहां ये कहा कि युस्का बिमा वाहिद, तुमको ये सोचना चाहिए कि इन सबको तो एक ही तरह का पानी जाता है, लेकिन इनमें ये इख्तिलाफ क्यों है। तो वहां बिमा वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल किया। एक जगह फरमाया इल्ला कबासित कफ़ैहि इलल माइ लियब्लुग फ़अहु वमा हुवा बिबालिग़ि। वहां अल्लाह ताला ने इसी आयत नंबर 14 के अंदर इशारा किया है कि पानी की तरफ इशारा करते हुए लफ्ज माँ इस्तेमाल किया है। और आयत नंबर 17 के अंदर तो बहुत जबरदस्त तमसील अल्लाह ताला ने दी है। उस तमसील के अंदर अनज़ल मिनस समाई माअन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और तमसील ये दी है कि हमने आसमान से पानी नाजिल किया है, और पानी नाजिल करने के बाद पूरी तमसील हक और बातिल की दी है कि वो पानी जो है, वो पानी दरियाओं से बहता हुआ इंसानों की जरूरतों को पूरा करता है। उसके नतीजे में तुम ये देखते हो कि वो इंसानों की जरूरतों को पूरा भी करता है। और फिर वहां अल्लाह ताला ने जो जंग चढ़ जाता है उसकी मिसाल दी है। तो जो तीसरा लफ्ज है लाम, उसका भी इस्तेमाल इसके अंदर मौजूद है। और चौथा जो लफ्ज है वो रा है। रा का इस्तेमाल जो है वो इब्रानी के अंदर इंसान के सर के लिए होता है, और बाज लोगों ने उसका इस्तेमाल इंसान के लिए भी किया है। तो असल में बुनियादी तौर पर रा जो है
یہ مفہوم کے لحاظ سے انسان کی عقل اور حکمت کا مظہر ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ایمفیسائز کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کی جانب سے انسانوں کے لیے علم اور حکمت نازل کی گئی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہاں بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اللہ نے اپنی آیتیں بیان کی اس لیے کہ تم تفکر کرو، تم غور و فکر کرو۔ ایک جگہ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اللہ نے اپنی آیتیں نازل کی تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ایک جگہ فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ تعالیٰ کی علم کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، وہ تو عالم غیب بھی جانتا ہے اور عالم شہادت بھی اسی کو جو ہے معلوم ہے۔ یعنی جو پوری فزیکل ورلڈ ہے وہ بھی وہی جانتا ہے، اسی کا خالق بھی وہی ہے، اور جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے اس کا بھی خالق وہی ہے اور اس کا علم رکھنے والا بھی وہی ہے۔ پھر اللہ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس ہدایت اور حکمت کے لیے ہم نے رسول بھیجے اور کتابوں کو نازل کیا۔ تو آپ ان حروف مقطعات کو جب دیکھیں گے تو پوری سورہ مبارکہ کے اندر اسی مضمون کو حروف مقطعات کے ان مفاہیم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جگہ جگہ پر بیان کیا ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے، آپ اس پر غور کریں اور اسٹڈی کریں، میں نے اشارتاً آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ یہ سورت جن الفاظوں سے شروع ہوتی ہے وہ بہت اہم ہے، اور اسی تمہید کو باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پورے مضمون کو جو آیتیں ہماری غور و فکر کی ہے اس تک کے پیش کیا ہے۔ الفاظ عام میم را، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ آیات ہے کتاب کی، والذی انزل الیک من ربک الحق، جس کو نازل کیا گیا ہے ربک الحق کے ذریعے سے، رب کے ذریعے سے جو حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اور یہاں مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ وہ جو ایمان نہیں لاتے۔ یہاں اس تمہید کو پوری سورہ کے اندر بیان کیا گیا۔ آپ پہلی آیت پر اگر غور کریں گے، آپ کے سامنے اگر قرآن مجید ہو تو آپ دیکھیں سورہ رعد کی پہلی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے الف لام اس کتاب کے اندر آیات الخطاب نازل کیے، آیتیں نازل کیے، نشانیاں نازل کیے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ربک الحق ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور بنیادی یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس کو رب کی طرف سے ماننے کے لیے تیار نہیں، یعنی لوگ اس کو آیتیں مانتے ہیں لیکن یہ رب کی طرف سے اس کو مان کر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوری سورہ مبارکہ اسی مضمون کو ڈیل کرتی ہے کہ لوگ کیوں اس پر ایمان نہیں لاتے اور کیوں اس کا انکار کر کے کفر کرتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ ابتدائی حصے میں 4 مختلف زبردست پہلوؤں کے ساتھ پورے ایمان کے دلائل کے طور پر بھی پیش کرتا ہے اور کفر کے اسباب کے طور پر بھی پیش کرتا ہے۔ یعنی اتنا زبردست امتزاج اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے دلائل بھی دیے ہیں کہ ان کو کیوں ایمان لانا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ان کے کفر کو بھی رد کر دیا۔ تو یہ 4 حصے ہیں اس سورہ مبارکہ کے شروع کے، جو بہت زبردست ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے بعد جو متوسط حصہ ہے، جو درمیانہ حصہ ہے اس سورہ کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 کمپیریزن کی، 4 چیزوں کا تقابل کیا اور یہ بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آنے کے بعد ایمان اور کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر 4 ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں جو فرق کر کے واضح کر دیتی ہے۔ اور آخری جو بات کا حصہ ہے پوری سورت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہدایت انسانی کے لیے رحمان نے، جس کا کفر کیا جا رہا ہے، پورا انسانوں کے لیے اہتمام کیا ہے کہ انسان ہدایت قبول کریں۔ اس پورے انتظام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہ انتظام رسالت کا ہے اور کتاب کا ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ ختم یہاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتا ہے، اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے، انذار پیش کرتا ہے، ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو کفر کرتے ہیں۔ تو یہ پورے سورے کا نظم ہے۔ میں اس کو آپ اگر چاہیں گے بعد میں تو تھوڑی سی اور مزید تفصیل کے ساتھ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سورت کا پورا نظم بہت ہی سسٹمیٹک ہے، بہت منظم ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ اس کو انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اب آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 کمپیریزن کیے ہیں، ان 4 کمپیریزن میں سب سے پہلا کمپیریزن اللہ نے کیا ہے شرک کا اور توحید کا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ توحید کیا ہے اور دوسری طرف یہ بتاتا ہے کہ شرک کیا ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے، وہ کمپیریزن یہ کیا ہے کہ یہ حق اور باطل کیا ہے۔ ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے۔ جو لوگ توحید کے علمبردار ہیں وہ حق پرست ہے، اور جو لوگ شرک کے علمبردار ہیں وہ باطل پرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا کمپیریزن بیان کیا۔ تیسرے نمبر پر جو آیتیں آج ہمارے مطالعے کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا اور یہ بتایا ہے کہ جو لوگ توحید کو قبول کر لیتے ہیں، جو حق پرست بن جاتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں جو پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے اندر کیا صفات پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرف پیش کیا اور دوسری طرف ان لوگوں کو پیش کیا جو انکار کر دیتے ہیں، ان کے اندر کیا کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تیسرے نمبر پر فرق اور کمپیریزن ہے
अल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम का, उन लोगों का जिन्होंने अल्लाह की बात को मान लिया, और उनका कंपैरिजन किया गया है वल्लज़ीन लम यस्तजीबू से, वो जिन्होंने अल्लाह की बात का इनकार कर दिया। ये तीसरा कंपैरिजन। और चौथा कंपैरिजन जो इस सिलसिले के बाद जो हमारी आयतें हैं, आयत नंबर 26 में आता है, वो कंपैरिजन है दुनिया और आखिरत का, कि अल्लाह ताला ने एक दुनिया बनाई और एक आखिरत बनाई, इन दोनों का कंपैरिजन भी किया गया। तो ये जो पूरे कंपैरिजन है, इसमें से तीसरा कंपैरिजन है जो हमारी यहाँ आज की आयतों से मुताल्लिक है। ये पूरा एक ओवरव्यू है जो इन आयतों से मुताल्लिक आपको सामने रखना चाहिए। अब देखिए अल्लाह ताला बात यहाँ से शुरू करते हैं। आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है कि जिन लोगों ने अपने रब के हुक्म की बजावरी की, यानी इस्तजाबू लिरब्बिहिम, जिन्होंने अल्लाह ताला की बात को मान लिया, उनके लिए भलाई है। वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू, और जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, उनके लिए जमीन में जो कुछ है सब कुछ वो अगर उससे बचने के लिए फिदिये में दे दें, तब भी वो अल्लाह के पास से हिसाब किताब से नहीं बच सकेंगे। उलाइका लहुम सूउल हिसाब, उनके लिए तो बहुत ही बुरा हिसाब है जो लिया जाएगा। वमा वाहुम जहन्नम व बिसल मिहाद, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है जिसमें वो डाले जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला बयान फरमाता है, पूरे सिलसिले को शुरू करता है, अफमन यअलमु अन्नमा उनज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़, क्या वो शख्स जो ये इल्म रखता है कि आपकी तरफ आपके रब की जानिब से जो उतारा गया है वो हक है, उस शख्स की तरह हो सकता है वहुवा आमा, जो अंधा है। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, तस्कीर और याद दहानी तो उलुल अलबाब ही हासिल कर सकते हैं, अक्लमंद लोग ही हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने अब पूरे कंपैरिजन को शुरू कर दिया कि कौन लोग हैं जो अल्लाह की बात को मान लेते हैं, और जो अल्लाह की बात को नहीं मानते हैं वो दरअसल अंधे हैं, और जो मान लेते हैं वो अक्लमंद लोग हैं, वो उलुल अलबाब है। उसको अल्लाह ताला ने उलुल अलबाब से ताबीर किया है। अब यहाँ अल्लाह ताला सबसे पहले बयान फरमाता है उन लोगों की सिफात जिन्होंने अल्लाह की बात को मान लिया। अल्लाह ताला आयत नंबर 20 के अंदर उनकी सबसे पहली और बुनियादी सिफत की बयान फरमाता है कि अल्लज़ीना युफ़ूना बिअहदिल्लाह, कि ये लोग जिन्होंने अल्लाह की बात को मान लिया है वो तो दरअसल अहद को जो अल्लाह से उन्होंने किया है उसको पूरा करते हैं। सबसे पहली सिफत उनकी यह है कि वो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं। वला यनकुदून अल मीसाक, और मीसाक को नहीं तोड़ते। इस सिफत के अंदर अल्लाह ताला ने, आप गौर करें, पहली एक बात तो मज़बत तरीके से कही और दूसरी बात नेगेटिव तरीके से कही। पहले कहा कि वो अहद को पूरा करते हैं, और दूसरी बात ये कही कि वो मीसाक को नहीं तोड़ते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने बहुत अहम बात कही है। सवाल यह है कि अहद क्या है और मीसाक क्या है। यहाँ आपने अगर पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि अहद और मीसाक बहुत करीब करीब माना में इस्तेमाल होते हैं कुरान मजीद के अंदर। कुरान मजीद में 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक है अहद, एक है वादा और एक है मीसाक। इन तीनों अल्फाजों का कुरान में बहुत कसरत के साथ इस्तेमाल है। उनमें से 2 यहाँ पर जमा हो गए, तो इनका मतलब भी हल्का सा समझ लेना चाहिए कि अहद का मतलब क्या होता है, वादे का मतलब क्या होता है, और मीसाक का मतलब क्या होता है। अहद का जो मतलब है वो जब हम डिक्शनरी के अंदर देखते हैं और कुरान मजीद के अंदर पढ़ते हैं, तो अहद बुनियादी तौर पर 2 तरफा कौल करार को कहते हैं। यानी दोनों तरफ से जब किसी बात पर कौल करार होता है तो उसको अहद कहते हैं। जबकि वादा जो होता है वो वादा एक तरफा होता है, एक ही तरफ से कोई आदमी वादा करता है, लेकिन अहद उसको कहते हैं जो दोनों तरफ से हो। और अहद की खूबी ये होती है कि उसमें शराइत होते हैं, अहद शराइत से वाबस्ता होता है। इसी को अल्लाह ताला ने एक जगह सूरह बकरा में फरमाया बनी इसराइल से कि ऊफी बिअहदीकुम। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जो अहद कर रहा हूँ उस अहद को पूरा करूंगा अगर तुम मेरे साथ किए हुए अहद को पूरा करो। यानी अहद जो होता है वो मशरूत होता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, इसको अहद कहते हैं। लेकिन वादा जो होता है वो एक ही तरफ से होता है कि मैं ऐसा करूंगा, फिर चाहे तुम करो कुछ या ना करो, लेकिन मैंने तो ये वादा कर लिया है कि मैं ऐसा ही करके रहूंगा। तो जो वादा होता है वो किसी शर्त के साथ नहीं होता, लेकिन जो अहद होता है वो शर्त के साथ होता है। कुरान मजीद ये बताता है कि अहद जो है वो अल्लाह के नजदीक उसकी मसूलियत है, उस पर सवाल किया जाएगा। सूरह बनी इसराइल में कहा वऊफू बिल अहदी इन्नल अहद काना मसूला, कि अहद के साथ ईफा करो, यानी अहद को पूरा करो। इन्नल अहद काना मसूला, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला अहद के बारे में सवाल करेगा क़यामत के दिन। तो अहद का मामला बहुत नाजुक है। अहद जो है उसकी निगहदाश्त करनी होती है, उसकी हिफाजत करनी होती है। कुरान मजीद उसकी निगहदाश्त और हिफाजत का हुक्म देता है। बार बार कुरान मजीद के अंदर अहद को पूरा करने का हुक्म दिया गया। इस अहद को पूरा करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो ईफाए अहद है। ईफाए अहद यानी अहद को पूरा करना, और इसी के बरखिलाफ जो दूसरी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं नक्ज़ अहद। नक्ज़ अहद यानी अहद को तोड़ देना, अहद को पूरा ना करना। तो कुरान मजीद के अंदर ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो ये दोनों टर्म्स है जो इससे मुताल्लिक बयान होती है। वादा जो है इसके बारे में अल्लाह ताला ने ये बात भी बयान फरमाई है। कुरान मजीद को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ये मुताले में सामने आती है कि वादा कुरान मजीद में सिर्फ एक मकाम छोड़कर
ہر جگہ صرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں حضرت ابراہیم نے ایک وعدہ کیا تھا، اس کو اللہ نے ذکر کیا. باقی تمام مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں وعدہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ مقام سورہ توبہ کے اندر ہے، وما کان الاستغفار، انہوں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا استغفار کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا استغفار کا، لیکن بعد میں جب ان کو احساس ہوا کہ وہ گمراہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا. تو قرآن مجید کے اندر وعدے کا بھی لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے، لیکن وعدہ بنیادی طور پر ایک طرفہ قول و قرار کو کہتے ہیں. عہد دو طرفہ قول و قرار ہے جو شرائط کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا مواخذہ ہونا ہے، اس کی جواب طلبی اللہ کے پاس ہونی. تیسرا جو لفظ اور تیسری جو اصطلاح ہے وہ میثاق ہے. میثاق جو ہے اس عہد کو کہتے ہیں جو بہت مضبوطی سے باندھا جائے، یعنی عہد خود بہت مضبوطی سے باندھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، لیکن جس بات کو بہت مضبوطی سے باندھ لیا جائے اس کو میثاق کہتے ہیں. وہ عہد جو بہت پختہ ہو، جس کو قسموں کے ذریعے سے مزید پختہ کر لیا گیا ہے، اس کو میثاق کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا بار بار ذکر کیا قرآن مجید کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ قال لن ارسلہ معاکم، جب حضرت یعقوب کے پاس ان کے بھائیوں نے آ کر یہ کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، تو ان کو جواب میں حضرت یعقوب نے یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے موثیق من اللہ، کہ تم مجھ سے ایک میثاق باندھو، یعنی تم ایک ڈکلیریشن کرو، تم ایک بل پاس کرو میرے ساتھ بیٹھ کر. اور وہ کس کا؟ کہ تم میرے اس بچے کو جسے ساتھ میں لے جا رہے ہوں ضرور واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ کوئی تم کو گھیر لے. تو سورہ یوسف میں وہاں اس لفظ کا استعمال کر کے یہ بتایا کہ موثیق اور میثاق کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو عہد کو عربی انگلش کے اندر ایگریمنٹ کہتے ہیں، وعدے کو ایفیڈیوٹ کہتے ہیں، اور میثاق کو ڈکلیریشن کہتے ہیں. میثاق جو ہے کھلے عام علی الاعلان وعدہ اور ڈکلیریشن ہوتا ہے جو انسان کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عہد اور میثاق کا لفظ استعمال کیا ہے. یہاں کہا کہ ان لوگوں کی جو اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایفاء عہد کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میثاق کو نہیں توڑتے ہیں، یعنی جس عہد کو انہوں نے بہت مضبوطی سے باندھ لیا ہے اس کو پھر وہ توڑتے نہیں ہیں بلکہ اس کی پابندی کرتے ہیں. تو یہاں عزیز دوستو سب سے پہلی صفت ان کی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عہد اور میثاق سے یہاں اس آیت کے اندر مراد کیا ہے، یعنی کون سا عہد مراد ہے، کون سا میثاق مراد ہے. تو اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو بنیادی طور پر 5 عہد و میثاق یہاں مراد ہے، جن کی پابندی دراصل اللہ کے بندے کرتے ہیں. جو اللہ کی بات کو سن لیتے ہیں وہ 5 عہدوں کی اور 5 میثاق کی پابندی کرتے ہیں، اس کا ایفا کرتے ہیں. سب سے پہلا عہد جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کے اندر بیان کیا ہے وہ عہد الست ہے، جو تمام انسانوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میدان محشر کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا فرمایا تھا تو ان کی ارواح سے لیا تھا. سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جب میں نے ان سب کو بنا لیا اور ان سب کو جب آدم کی پشتوں سے میں نے اس نسل کو برپا کر دیا تو میں نے ان سے پوچھا لستو بربکم، کہ تمہارا رب کون ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے کہا قالوا بلا، یقیناً تم ہی اور آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ پہلا جو ہے عہد ہے، پہلا میثاق ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان، جو قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے سورہ یاسین میں اس کا ذکر بہت ہی ہیبتناک طریقے سے کیا ہے اور یہ بیان فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ مجرموں کو چھاٹ دے گا اور نیکوکاروں کو الگ کر دے گا اور کہے گا أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، اے آدم کے بیٹوں کیا میں نے تم سے کوئی عہد نہیں کیا تھا، اللہ تعبدوا الشیطان، اور تم نے یہ کیسے شیطان کی بندگی کر لی، کیسے شیطان کی پیروی کر لی، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن تھا. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اصل میں نے عہد تو تم سے اپنی بندگی کا لیا تھا اور میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ساری باتیں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے ان سے یہ مخالفہ کر رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سے ناخلف لوگوں کو بہکا دیا، گمراہ کر دیا. کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی کہ تم یہ سمجھ لیتے کہ شیطان تم کو بہکا رہا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہی دوزخ ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میرے عہد کو توڑو گے تو پھر یہ جہنم تمہارا نتیجہ اور تمہارا انجام بن جائے گی. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس عہد کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس عہد فراموشی کے نتیجے میں ان کو جہنم کے اندر دھکیل دے گا اور ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے، ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ہم ان کے جو ہے ہاتھ کو، ان کے پیر کو اور ان کے دیگر اعضاء کو یہ حکم دیں گے کہ اب تم بیان کرو جو کچھ یہ کرتے رہیں.
عزیز دوستو، یہ عہد بہت اہم عہد ہے جو عہد الست ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے متعلق تمام انسانوں نے لیا اور ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے لیا ہے۔ تو سب سے پہلا عہد جو یہاں مراد ہے، جس کا ایفا کرنا، جس کو پورا کرنا اللہ کے بندوں پر لازم ہے، وہ عہد دراصل عہد الست اور بندگی کا عہد ہے۔ دوسرا جو عہد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر بیان فرمایا ہے، وہ بہت اہم ہے اور تفصیلی ہے۔ وہ عہد یہ ہے کہ اب جب اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیج دیا اور آزمائش کے تحت اس عہد الست کو ان کے ذہن سے فراموش کر کے اس کو ایک وقت خاص کے لیے پوشیدہ کر دیا تاکہ انسان خود اس عہد الست کو تازہ کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے وابستہ ہو اس امتحان کے لیے۔ تو اب یہ جو عہد الست ہے، اس عہد الست کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک انتظام اور انصرام فرمایا، اور وہ انتظام اور انصرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، ان کو کتاب دی اور ان کے ذریعے سے یہ کام ہوا۔ اسی کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتیں برپا کی۔ اس میں سب سے پہلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس امت کو برپا کیا ذریت ابراہیم سے، وہ بنی اسرائیل تھے۔ تو بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے ایک عہد لیا اور ایک میثاق لیا کہ اب اس زمین پر عہد الست کو تازہ کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اب دراصل بنی اسرائیل کے ذمے ہے، اس کو اس پر معمور کیا گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کثرت سے بیان کیا، سورہ توبہ کے اندر بھی بیان کیا، سورہ مائدہ کے اندر بھی بیان کیا، اور جگہ جگہ پر بیان کیا ہے کہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا، ہم نے ان سے میثاق لیا تھا، ہم نے ان پر طور کو کھڑا کر کے یہ بات ان سے عہد اور میثاق کے طور پر کروائی تھی کہ تم اللہ کی بندگی کرو گے اور یہ جو شہادت ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو گے، کتاب کو نہیں چھپاؤ گے، ہمارے انبیاء پر ایمان لاؤ گے۔ بہت کثرت سے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو عہد ہے یہ ایک تو عہد الست ہی کا ایکسٹینشن ہے کہ اس عہد الست کی تمام انسانوں کے درمیان یاد دہانی کا فریضہ ایک امت کے سپرد کیا گیا۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ ذمہ داری دی جو بنی اسرائیل کی طرف تھی۔ اس عہد کے اندر پہلے یہود کا بھی سورہ مائدہ کے اندر ذکر ہوا ہے، اور پھر نصارہ سے بھی یہی عہد اللہ نے لیا تھا، عیسائیوں سے، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو یہ پورے عہد کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو کنکلوڈ کیا یہ کہہ کر کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کی پوری چارٹ شیٹ اللہ نے تیار کی، پورا تذکرہ کیا سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے کیا کیا کوتاہیاں کی، کیا کیا جو ہے نمک حرامیاں کی، کیا کیا اللہ کے عہد کو توڑا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ابھی ان کو ہم نے معزول کر دیا، اور اب اس فریضے کے لیے ہم نے اس دنیا میں جو امامت جس کے سپرد کی ہے وہ اب امت مسلمہ ہے۔ اب یہ بنی اسماعیل ہے جو ابراہیم ہی کی ذریت کا حصہ ہے، اس بنی اسماعیل کو ہم نے یہ منصب پر معمور کیا اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اب ہم نے ایک امت برپا کی اور وہ امت وسط تم ہو، اور ان کے ذمہ اب اللہ نے وہ عہد دے دیا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اب تم تمام انسانوں پر گواہ ہو۔ کس بات کے گواہ ہو؟ اللہ کی بندگی کے گواہ ہو، عہد الست کے گواہ ہو، اس کی یاد دہانی تم کو کرانی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہے۔ اسی کو پھر آگے سورہ آل عمران میں کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ نے اب تم کو ایک خیر امت کے منصب پر فائز کر دیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، منکر سے لوگوں کو روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو اس منصب پر امت مسلمہ کو معمور کر دیا، اور ان کے ذمے یہ اللہ تعالیٰ نے میثاق ان سے لے لیا۔ اس میثاق کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَأَثَقَكُمْ بِهِ، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس نے کی ہے، اس کے عہد کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے پختہ طریقے سے لیا تھا، جبکہ تم نے یہ اقرار کیا تھا کہ اذا قلتم سمعنا واطعنا، کہ تم سے جو بھی کہا جائے گا تم اس کو سنو گے اور اس کی اطاعت کرو گے۔ واتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرنا۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں اسی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے تم سے ایک میثاق لیا ہے، اس امت مسلمہ سے میثاق لیا، اور میثاق کیا ہے؟ وہ میثاق یہ ہے کہ تم اللہ کے فرمانبردار بنو گے، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اور تم پوری انسانیت کے درمیان عہد الست کی یاد کو تازہ کرو گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے واسطے شہادت اور عدل کے گواہ بنو، شہداء، کہ اللہ کے گواہ بنو۔ اللہ کے گواہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کے اس فریضے کو انجام دو، اللہ کی بندگی کے آوازے کو بلند کرو، اور دوسری بات بالقسط، قسط کا نظام نافذ کرو، عدل کا نظام نافذ کرو۔ یہ پورا میثاق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور امتوں کا آڈٹ بھی اللہ نے اسی کی بنیاد پر لیا ہے۔ انفرادی طور پر ہر فرد کا آڈٹ اور احتساب تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن امتوں کا اور قوموں کا آڈٹ اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کا لیا تھا، اس امت مسلمہ کا بھی آڈٹ ہوگا، اور وہ آڈٹ اسی بنیاد پر ہوگا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ امت مسلمہ اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو وفا کرتی ہے یا توڑتی ہے۔ اگر وہ اس کو وفا کرے گی تو وہ امت سرتاج امت ہوگی، وہ امام امت ہوگی، اور جب بھی وہ اس عہد کو توڑے گی اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی زمین پر
عذاب کے اندر مبتلا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سزا دے گا۔ تو یہ بہت نازک معاملہ ہے جو دوسری حیثیت سے بیان ہوا۔ تیسرا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیے گئے عہد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے اور سورہ احزاب میں بھی ہے کہ اللہ نے ایک عہد رسولوں سے لیا، ایک عہد نبیوں سے لیا، اس کو میں یہاں اسکپ کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے۔ چوتھا جو عہد اور میثاق ہے وہ اسلامی اجتماعیت میں بیعت ہے، کہ جب آپ کسی اجتماعیت میں وابستہ ہوتے ہیں، اسلامی اجتماعیت میں، تو آپ ایک بیعت کرتے ہیں۔ وہ جو بیعت ہے وہ بھی میثاق اور وعدہ ہے اور عہد ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر بیان فرمایا کہ جب بیعت رضوان ہوئی تو بیعت رضوان کو اللہ نے کہا کہ اس بیعت کے لیے جو تم بیعت کر رہے تھے وہ بیعت دراصل تمہارا میثاق تھا، اور جب تم بیعت کر رہے تھے اس وقت تم نے جو ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر رکھا تھا وہ رسول کے ہاتھوں پر نہیں رکھا تھا بلکہ اللہ کے ہاتھ پر رکھا تھا، گویا وہاں اللہ کا ہاتھ موجود تھا جس پر تم نے یہ میثاق لیا تھا۔ تو یہ جو اجتماعیت جس سے وہ وابستہ ہوئے تھے اس سے انہوں نے ایک عہد اور میثاق کیا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عہد و میثاق کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔ تو جو اسلامی اجتماعیت، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ تنظیم اسلامی اجتماعیت ہے، اس اسلامی اجتماعیت سے بھی ہم نے ایک بیعت کیا ہے۔ وہ جو بیعت ہم نے اپنے ممبرشپ فارم پر کی ہے کہ ہم اس کے دستور کی پابندی کریں گے، فرائض کی پابندی کریں گے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کریں گے، وہ جو بیعت ہے وہ بیعت بھی میثاق ہے۔ اور آخری جو 5ویں نمبر پر موجود ہے یہاں مراد عہد و میثاق سے، وہ عہد و میثاق وہ ہے جو ہم انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو انسان کا انسان کے ساتھ جو عہد و میثاق ہے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت انس یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ یہ الفاظ نہ کہتے ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، ولا دین لمن لا عہد له، کہ اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ تو گویا امانت داری جس میں ایمان ہے اس کے اندر امانت داری ہونی چاہیے، اور جس میں دینداری ہے، جو دین کو تھامے ہوئے ہیں، دین کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اس کے اندر عہد کی پاسداری ہونی چاہیے۔ تو گویا یہ 5 عہد ہے، عہد الست، رسولوں کے درمیان عہد، امت کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے اس عہد الست کے فریضے کی انجام دہی کے لیے جن امتوں کو برپا کیا ان کا عہد، اس کے بعد میں اجتماعیت میں بیعت کی حیثیت میں عہد، اور 5واں انسانوں کے باہم عہد و میثاق۔ یہ عہد و میثاق بہت اہم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہمارے جو بندے ہوتے ہیں وہ اس عہد و میثاق کو پورا کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، آج کے دور میں یہی بہت بڑا سانحہ ہے کہ انسان اپنی، یعنی آج یہ بات تو بہت کثرت سے کہی جاتی ہے کہ وعدے اور عہد دراصل توڑنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ آج ایٹیٹیوڈ ہے جو عام طور پر بن چکا ہے، جبکہ یہ بہت نازک ترین معاملہ ہے، بہت ہی نازک ترین معاملہ ہے۔ آپ اس بات پر غور کریں، بہت خوبصورت بات ہے جو امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شکران نعمت عہد کا نقطۂ آغاز ہے۔ جب آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے اور اس کو جان لیتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا جانا چاہیے، تو وہی سے عہد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ اس پر غور کریں کہ ایک تو کفر یہ ہے کہ آپ اللہ کا انکار کر دیں، یہ عقیدے کا کفر ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر ایک اور چیز کو کفر قرار دیا گیا، اور وہ کفر ہے ناشکری کو، کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی ناشکری کرنا بھی کفر ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ جو دین اور ایمان ہم کو حاصل ہوا ہے، کیا اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا میں سب سے عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کا یہ حق ہے کہ ہم اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اس کی شہادت دیں۔ جو اپنے قول اور عمل سے اس کی شہادت نہیں دیں گے وہ دراصل کفران نعمت کریں گے، یعنی جو اللہ کے دین کی دعوت نہیں دیں گے وہ دراصل کفران نعمت کریں گے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے جو دین اور ایمان کی شکل میں ان کو ملی ہے۔ تو یہاں جب ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کے درمیان اللہ کی بندگی کی گواہی اپنے عمل سے اور قول سے دیں گے، تو وہی سے ہم عہد کی پاسداری کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہم نے باندھا ہے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے جس کو پہلے درجے میں سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمائی، الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ اسلوب بہت نرالا اسلوب ہے قرآن مجید کے اندر، کہ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کے لیے کہا ان کو جوڑتے ہیں۔ یعنی اس میں غور و فکر کے بہت پہلو ہے اور بہت سی آراء مفسرین نے بیان کی ہے۔ اس میں سے ایک جو بات سمجھنے کی ہے وہ وصل جو استعمال ہوا ہے، یسیلون اور وصل کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز کو ملا دینا، یعنی کسی چیز کو جوڑ دینا دوسری چیز کے ساتھ۔ اسی کا الٹا ہے قطع، یعنی کاٹنا۔ کاٹنے کے برخلاف جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یسل، یعنی جوڑنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ تعلقات کو جوڑتے ہیں۔ تو اس سے متعلق مختلف آراء مفسرین کے درمیان موجود ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بہت گنتی پر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں جوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کریں، یعنی امر اللہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے امر کو ماننا۔ اللہ کے امر کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں،
جب ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو بندے اور اللہ کے درمیان رشتہ ہموار ہوتا ہے، تو یہ ایک جوڑ لگتا ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری جو عام طور پر مفسرین کی رائے ہیں، جو زیادہ مضبوط رائے ہے، جو جمہور مفسرین کی رائے اس آیت کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں مراد جوڑنے سے، یسیلون سے یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑنا، اسی کو اصطلاح میں صلہ رحمی کہتے ہیں، یعنی جو رشتے اللہ نے قائم کیے ہیں ان رشتوں کو جوڑنا دراصل یسیلون ما امر اللہ بھی ہے، کہ وہ دراصل جوڑتے ہیں رشتوں کو۔ اگر یہاں پر اطاعت مراد لی جائے، جو اللہ کی یعنی بعض مفسرین نے لی ہے کہ اللہ کی اطاعت یہاں مراد ہو سکتی ہے، تو اللہ کی اطاعت اس سے پہلے عہد اللہ میں شامل ہو گئی، یعنی اللہ سے عہد کرنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی اطاعت کریں۔ اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے عہد ہے، یعنی ہم کو اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنا لازم ہے، تو شریعت کے اندر حکم کی پابندی اوپر گزر چکی ہے، تو یہاں وہ اطاعت کا مفہوم دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا، تو زیادہ جو رجحان ہے وہ دراصل اسی کی طرف ہے کہ یہاں رشتوں کو جوڑنا مراد لیا گیا ہے۔ تو آپ قرآن مجید کو اور احادیث کو پڑھیں گے تو وہاں یسیلون کا جو استعمال ہوتا ہے وہ رشتوں کے لیے ہی ہوتا ہے، یعنی رشتوں کے درمیان جوڑنے ہی کو وہاں مراد لیا جاتا ہے۔ دوسرا جو پہلو بہت اہم ہے وہ غور کرنے کا یہ ہے کہ اوپر عہد کو جوڑنے کا جو بات اللہ نے کہی تھی وہ اللہ کا حق تھا، یعنی حقوق اللہ کا بیان ہوا تھا، عہد اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بات کہی گئی تھی، تو وہاں حقوق اللہ کا ذکر تھا۔ قرآن مجید میں جہاں حقوق اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی حقوق العباد کا ذکر ہوتا ہے، تو اگر یہاں یسیلون ما امر اللہ کو اطاعت مان لیا جائے تو اطاعت بھی اللہ کے حقوق ہے، تو پھر یہاں اس کے بعد میں بھی کہیں پر حقوق العباد کا ذکر نہیں آ رہا، تو اس لیے یہاں پر جو غالب ہم جس رائے کو ترجیح دے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں رشتوں کو جوڑنا مراد لیا گیا ہے، اور رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، یہ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، تو اس لیے بہت اچھی سسٹمیٹک ترتیب یہی قائم ہوتی ہے کہ پہلے حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اور اس کے بعد کی آیت میں بندوں کا حق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ جو صلہ رحمی ہے، آپ غور کریں کہ یہاں پوری ان آیتوں کے اندر دو صفات ہی کا کمپیریزن ہے، اور وہ کمپیریزن یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ دو چیزوں پر قائم رہتے ہیں، ایک عہد کو وفا کرتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں، اور رشتوں کے اندر رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے نہیں ہیں، جو اللہ کی نافرمان بندے ہیں، وہ عہد کو توڑتے ہیں، عہد کو پورا نہیں کرتے ہیں، اور دوسرے وہ رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ یہی دو چیزوں کا کمپیریزن ہے، بہت اہم ہے، اسی لیے میں تھوڑا ڈیٹیل میں جا کر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو یہاں جو رشتے اور تعلقات ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کی جامع ترین تشریح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں کی ہے۔ سورہ نساء کی پہلی جو آیت ہے وہ رشتوں کے بارے میں سب سے جامع ترین آیت ہے، یعنی جو صلہ رحمی اور تعلقات ہے اس کے بارے میں سب سے اصولی آیت ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسانوں تقوی اختیار کرو اللہ کا، اتقوا ربکم کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو نفس واحد سے پیدا کیا، ایک ہی جان سے پیدا کیا، خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی نفس واحد سے یعنی آدم سے ہی اس کی زوجیت کو پیدا کیا، یعنی حوا کو پیدا کیا، اور رجالا کثیرا ونساء، اور اس سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دی۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، دیکھو اللہ سے ڈرو، اور جو تمہارے اللہ کا نام لے کر تم نے رشتے قائم کیے ہیں، جو رشتے تمہارے درمیان رکھے گئے، جو ارحام کے رشتے ہیں، رحم کے رشتے ہیں، ان کو توڑنے سے بچو، ان کے معاملے کے اندر جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور دیکھو یہ جانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے تین باتیں کہی۔ سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ تم سارے جتنے انسان ہو یہ سب ایک ہی خدا اور ایک ہی مالک اور ایک ہی الہ کی جو ہے وہ اس کے بندے ہیں۔ تو پہلے ہی کہا اتقوا ربکم میں وحدت الہ کے تصور کو پیش کیا۔ دوسرے خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا کے اندر وحدت بنی آدم کا تصور دیا گیا، اسی کے اندر وحدت بنی آدم کے ساتھ مساوات مرد و زن کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ آدم اور حوا دونوں اپنے جنس کے لحاظ سے بالکل برابر، ان کے درمیان کوئی جو ہے وہ جینڈر انیکولیٹی نہیں ہے بلکہ جینڈر ایکولیٹی موجود ہے، وہ بالکل ایکول ہے اللہ کے نزدیک اس معاملے کے اندر۔ اور اس کے بعد تیسری بات یہ کہی کہ جو رحم کے رشتے ہیں وہ رحم کے رشتوں کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسانوں کے درمیان جو رشتے ہیں وہ دو طرح کے، پہلا رشتہ وہ ہے جو ایک خدا اور ایک ماں باپ ہونے کی حیثیت سے تمام انسانوں کے درمیان، اور وہ انسانیت کا رشتہ ہے، تو یہ پہلا کامن رشتہ ہے جو تمام انسانوں میں موجود ہے جو دنیا کے۔ دوسرا ایک خاص رشتہ ہے، اس رشتے کو یہاں کہا بہ والارحام، وہ رشتہ رحم کا رشتہ ہے۔ وہ بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں جس کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا، پہلے ہے ذوی الارحام
یعنی خونی رشتے، اور دوسرے ہیں ذوی القربا یعنی نسبتی رشتے، نسل کے رشتے جو آپس میں تمہارے درمیان موجود ہے، چچا تایا. پھر ایک خونی رشتہ تمہارا باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، یہ خونی رشتے ہیں جو تمہارے درمیان چل رہے ہیں، چچا تایا. اور دیگر دوسرے جو دور کے رشتے ہیں وہ سب نسبی رشتے ہیں اور نسبتی رشتے ہیں جو تمہارے درمیان اللہ نے قائم کر دیے. تو یہ دونوں طرح کے جو رشتے ہیں، یہ دونوں طرح کے رشتے اس کے اندر مراد لیے گئے ہیں. تو یہاں کہا کہ ہمارے جو بندے ہوتے ہیں وہ ان رشتوں کو توڑتے نہیں. یہاں دیکھیں کہ انہوں نے یہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کے بندے جیسے حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں ویسے حقوق العباد کو بھی ادا کرتے ہیں، یعنی وہ حقوق العباد کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں. ایک مرتبہ عبداللہ بن قارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کے لیے جب ان کے گھر پر آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے فرمایا کہ تمہیں قرابت داری نے جوڑا، یعنی یہ جو رشتہ داری ہے اس نے ہمیں جوڑا، اس لیے تم آئے ہو میرے گھر پر. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اسے اپنے نام سے نکالا ہے. جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ کر پاش پاش کر دوں گا. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے کہ جو رشتے ہیں وہ رشتے کتنے اہم ہیں. اور یہ سارے رشتے آپ اس پر غور کریں کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، انسانوں کے قائم کردہ نہیں ہیں. ہم اپنی مرضی سے کسی ملک میں اور کسی گھرانے اور کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے. تو یہ رشتے اللہ کی طرف سے قائم کردہ ہے. جو انسان ان رشتوں کو توڑتا ہے وہ دراصل اللہ کے اس فیصلے کو اور امر کو توڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. تو یہاں دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کو توڑتے نہیں. محترم دوستوں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کو اتنی کیوں اہمیت دی گئی؟ تو بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ ایک اسلامی معاشرے کی جو اساس ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ خاندان پر ہے، اور خاندان دراصل صلہ رحمی کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. جب یہ معاشرہ جس میں صلہ رحمی موجود ہوگی، اسی پر بیسڈ ہے اسلامی ریاست کا پورا تصور. تو جو اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، وہ بیسڈ ہے اسلامی معاشرے پر، اور اسلامی معاشرہ بیسڈ ہے ایک خاندان پر. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نکاح کے اس موقع پر پڑھی جاتی ہے جب ایک خاندان وجود میں آتا ہے. تو اس کی اہمیت بہت غیر معمولی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب زمین پر انسانوں کے درمیان فساد کا جو آغاز ہے، فساد کی جو شروعات ہے، جھگڑے کی جو شروعات ہے، وہ دراصل تعلقات ہی کی وجہ سے ہوتی کہ یہ تعلقات کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اس بگاڑ کے نتیجے میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو دراصل اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے کہ پوری زمین پر فساد کا آغاز ان رشتوں کے درمیان جھگڑوں سے ہوتا ہے. تو اسی لیے صلہ رحمی یہ بہت کلیدی رول ادا کرتی ہے انسانی پورے معاشرے کے درمیان اخوت اور محبت کو قائم کرنے کے لیے. آپ دیکھیں یہی اعتراض فرشتوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ دراصل یہ انسان وہ ہے جو فساد پیدا کرے گا اور آپس میں خون ریزی کرے گا. اس کا سبب دراصل یہی رشتے اور نعتوں کے درمیان نقض عہد اور اسی یعنی یہ کہ آپ جب ان رشتوں کو توڑتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو یہاں دوستو یہ جو دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں. اس رشتوں کو جوڑنے اور صلہ رحمی کرنے کے لیے جو موٹیو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ موٹیو اسی آیت میں بیان فرما دیا ہے. اور وہ موٹیو اور محرک یہ ہے جو ان کو اس بات پر سنجیدہ بنائے رکھتا ہے کہ ایبصلا و یخشون ربہم، کہ وہ اللہ سے خشیت کرتے ہیں، وہ یخافون سوء الحساب، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ کے حضور حساب دینے سے. یہ دو چیزیں، اللہ کی خشیت اور اللہ کے اور آخرت کا خوف، ان کو عہد کو پورا کرنے کے لیے بھی ابھارتا ہے اور رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے بھی ابھارتا ہے. میرا وقت کم ہو رہا ہے اس لیے بس میں اشارتاً آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں. اگر آپ اس کا ایکسپلینیشن چاہیں گے تو میں ان کی وضاحت بعد میں کروں گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ یہ جو رشتے ہیں اور عہد کی پاسداری یہ بہت اہم ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ والذین ینقضون عہد اللہ، آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ وہ لوگ دراصل وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. یعنی وہ جتنے 5 عہد ہیں ان 5 عہدوں کو توڑنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں. والذین ینقضون عہد اللہ، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ عہد کو توڑنے والے ہیں. من بعد میثاقہ، جبکہ انہوں نے اس کو بہت مضبوط باندھا تھا. مضبوط عہد کو توڑنے والے لوگ ہیں، وہ دراصل چھوٹے موٹے عہد کو توڑنے والے نہیں ہیں بلکہ مضبوط باندھے ہوئے عہد کو توڑنے والے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ رشتوں کو توڑنے والے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. یعنی وہ نفرت پیدا کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کو بانٹنے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں میں تفریق پیدا کرنے والے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ اس کے ذریعے سے زمین پر فساد برپا کرنے والے ہیں. جب رشتے ٹوٹتے ہیں، جب اللہ کا عہد توڑا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں زمین پر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے. اولئک لہم اللعنۃ، کہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے ان پر لعنت کرتا ہے. ولہم سوء الدار، اور اس کے نتیجے میں ان کے لیے آخرت میں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے.
عزیز دوستوں، यहाँ अल्लाह ताला ने इन लोगों का तस्करा करते हुए कहा कि जो अल्लाह की नाफरमान होते हैं, वो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, वो अल्लाह के कायम करदा रिश्तों को काटते हैं और वो ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। उसके नतीजे में उनका बहुत ही बुरा ठिकाना है जिसको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। और जो लोग अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह की बात को कबूल कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं, वो दरअसल अहद को पूरा करते हैं। उसके नतीजे में वो बंदों के हुकूक भी अदा करते हैं, उनके साथ सिला रहमी करते हैं, उनके साथ जुड़ कर रहते हैं, ब्रिजिंग पैदा करते हैं, ताल्लुकात को हमवार करते हैं। वो लोगों के दिलों को बांटने वाले, नफरत पैदा करने वाले और लोगों को अलहदा करने वाले और तबकाती कशमकश बर्पा करने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वो मोहब्बत और उखुवत के पैगाम्बर होते हैं। उसके बाद में अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि इसके अंदर 4 चीजें वो हैं जो उनको कुव्वत फराहम करती है। उसको भी अल्लाह ताला ने अगली आयत में बयान है कि वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम, असल में ये जो ताल्लुकात को और अहद को बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, पावर कहाँ से मिलती है, वो उनको मिलती है अल्लाह के लिए सब्र इख्तियार करने से। कि जब वो अल्लाह के लिए सब्र इख्तियार करते हैं तो वो इंसानों के साथ ताल्लुकात के अंदर अल्लाह के लिए जो ज़रर उनको इंसानों से पहुंचता है उस पर सब्र करते हैं, उस पर बेसब्री करके जो है फौरन रिएक्शन नहीं करते। जैसे ही किसी रिश्तेदार की तरफ से गुस्सा आ जाए, किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई बदसलूकी हो जाए, तो बेसब्रों की तरह जो है उन पर झगड़े और गाली गलौज पर उतर कर उन रिश्तों को काटने वाले नहीं होते, बल्कि उसको बर्दाश्त करने वाले होते हैं, सब्र करने वाले होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन जो लोगों से मिलजुल कर रहता है और उनकी ईज़ा पर सब्र करता है, तो उसका सवाब उस मोमिन से ज्यादा है जो लोगों से अलग थलग होकर रहता है और उनकी ईज़ा रसानी पर सब्र नहीं करता। यानी उस मोमिन का दर्जा अल्लाह के पास सबसे बड़ा है जो इंसानों से जुड़ कर रहता है, जबकि वो उसे तकलीफ दे रहे हैं, जबकि वो उसे ईज़ा दे रहे हैं। उन लोगों के साथ जुड़ कर रहना, सब्र करना, यही तो दरअसल आजमाइश है। और इन्हीं रिश्तों के दरमियान जब ईज़ा पहुंचाई जाए तो वो सब्र करते हैं। ये सब्र उनके अंदर एनर्जी सोर्स है जो उनको फराहम करता है। और दूसरी चीज वजह रब्बिहिम वक़ामुस्सलाह, वो अल्लाह के लिए सलात को कायम करते हैं, नमाज कायम करने वाले लोग हैं। इकामतुस सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इकामतुस सलात दरअसल उनके अहद अलस्त की याद दहानी का जरिया है कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो एहसास बंदगी उनके अंदर पैदा होता है। उन्हें एहसास होता है कि वो अल्लाह के बंदे हैं। जब किसी आदमी को अल्लाह के बंदे होने का एहसास होता है तो उसके नतीजे में उसमें आजिज़ी और इंकिसारी पैदा होती है। जिसमें आजिज़ी और इंकिसारी पैदा होती है वो इंसानों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार करता है। तो जहाँ नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़ती है, वही नमाज इंसान को बंदों से भी जोड़ती है और उनसे भी उसको करीब तर कर देती है। इसी तरीके से तीसरी चीज कही कि वो अनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, कि वो इन्फाक करते हैं छुपे तौर पर भी, अलानिया तौर पर भी। तो यहाँ तीसरी चीज कही इन्फाक। आप देखें कि झगड़े जो रिश्तों में आम तौर पर होते हैं उसकी वजह माल दौलत होती है। अल्लाह का बंदा इन्फाक करता है, अल्लाह के राज़ी होने पर ईमान का सबूत देता है और उसके नतीजे में बुख्ल और इसराफ से अपने आप की बरात का ऐलान करता है और इन रिश्तों को कायम रखने के लिए इन्फाक करता है। अल्लाह के लिए भी इन्फाक करता है, अपने अकरबा पर भी इन्फाक करता है, अल्लाह के रास्ते में भी इन्फाक करता है और अपने रिश्तेदारों पर भी इन्फाक करता है। इसीलिए देखें कि ये रिश्ते जब आप इन्फाक करते हैं तो इन्फाक के नतीजे में इन रिश्तों के दरमियान एक मजबूती कायम हो जाती है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे अफजल सदका कौन सा है? सबसे अफजल सदका वो है जो आप अपने उस रिश्तेदार पर करें जो आपसे झगड़ता हो, जो आपसे तुरशरो हो, जो आपसे जिसकी अनबन होती हो, उस पर सदका करना सबसे ज्यादा जो है अल्लाह को वो सदका सबसे ज्यादा अफजल है। तो आप इससे गौर करें कि ये इन्फाक इंसानों के दरमियान ताल्लुकात को और रिश्तों को मजबूत करने का जरिया है। और चौथी चीज यहाँ कही वो यदरऊन बिल हसनति सय्या, कि वो दफा करते हैं, दूर करते हैं बुराई को अच्छाई के साथ। ये उनकी चौथी बहुत बड़ी एनर्जी सोर्स है, कुव्वत का जरिया है, इस अहद को भी अल्लाह के साथ बांधे रखने का और उसी के साथ में रिश्तों को भी कायम रखने का। इसके जरिए से उनको कुव्वत हासिल होती है। यहाँ लफ्ज यदरऊन इस्तेमाल हुआ। यदरऊन जो है ये बना है दरा से। दरा का मतलब आपने गौर किया होगा कि आमतौर पर हम किसी को धक्का देते हैं और किसी को गिरा देते हैं, किसी से नफरत होती है तो धक्का देकर किसी को गिरा देते हैं। तो एक तो ये होता है कि आपने धक्का देकर गिरा दिया, लेकिन एक दूसरा होता है वो ये होता है कि आप जो है वो आप पर कोई हमला आवर हुआ और हमला आवर होने में आपने दफा करने के लिए उसको पुश किया। तो एक तो दिफा ये होता है, पहला दिफा ये है कि आप गुस्से और नफरत में किसी को ढकेल दें, किसी को गिरा दें, और दूसरा ये है कि आपने अपना दिफा किया, ये जो है यदराउन के अंदर शामिल है। और तीसरा एक दिफा होता है, तीसरा एक धकेलना होता है, और वो ये होता है कि आप किसी की हमदर्दी में उसको बचाने के लिए धक्का देते हैं। इस मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि कोई आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो रास्ते से आगे बढ़ते हुए जा रहा है फौरन उधर से कार आती है और वो उसका बिल्कुल बस एक्सीडेंट होने वाला है, आप फौरन धक्का देकर उसको बचा लेते हैं। तो ये जो धक्का देकर उसको लौट कर बचा लेना है, उसकी हमदर्दी में चे जाए कि वो आपका दुश्मन था, इसको कहते हैं यदराउन। तो यहाँ कहा कि यदराउन बिल हसनति सय्या, कि वो लोगों को इस तरीके से बचाते हैं बुराइयां करने और बुराइयां होने के बावजूद भी
उनका रवैया जो है हसना का होता है, भलाई का होता है। लोग उनके साथ बुराई करते हैं लेकिन वो लोगों के साथ अच्छाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ा आला तरीन अखलाक है जो उन लोगों के अंदर हम देखते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने उन लोगों को खुशखबरी दी, और खुशखबरी ये दी, कहा कि जन्नातु अदनी यदखुलूनहा वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियतिहिम, कि अल्लाह ताला उन लोगों को आला तरीन जन्नत देगा, जन्नत अदन देगा। अदन कहते हैं ऊंची जन्नत, हायर प्लेस, सबसे ऊंचा दर्जा जन्नत का ऐसे लोगों को मिलेगा। और उससे बड़ी खुशखबरी अल्लाह ने ये दी कि वहां अल्लाह ताला जमा कर देगा उनके आबा, उनके ऊपर जो पुरखे हैं उनके, उसमें से जो नेक और सौले लोग थे उनको, जो उनकी अजवाज, उनकी बीवियां थी उनको, और जो ज़ुर्रियत, जो नीचे उनकी औलाद थी उनको, सबको जन्नत में जमा कर देगा और उन सबको एक साथ रखेगा। ये बहुत बड़ा दर्जा है जो अल्लाह ताला की तरफ से इन लोगों को हासिल होगा उस क़यामत के दिन। आप देखें कि यहाँ ये बात कहने की बहुत अहमियत है कि अल्लाह ताला इन सबको साथ रखेगा। और क्यों साथ रखेगा? क्योंकि दुनिया में इन्होंने सबको साथ रखा। जब दुनिया में इन्होंने सुलह रहमी की, जब दुनिया में इन्होंने लोगों को जोड़ा, जब दुनिया में तमाम इंसानों के दरमियान रिश्ते हमवार किए, तो फिर क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला इनको उसी सोहबत सालेह के साथ तमाम लोगों को जमा करेगा। तो अजीज दोस्तों, यहाँ सूरह रात की ये जो चंद आयतें थी, जिसको मैंने आपके सामने बहुत तफसील के साथ में कोशिश किया हूँ कि जो जो पहलू हो सकते थे उनको बयान करूँ। कुछ पहलू वो है जो वक्त की कमी की वजह से मुझसे छूट गए, जो मैं बयान नहीं कर सका हूँ। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर उसको बयान करूँगा। अगर यहाँ सवाल जवाब का कोई मौका हो तो आप कर सकते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।